ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں، اللہ کی قسم اور حاجت روا عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب اور کوئی دن نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے دن بھی ایسے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے دن بھی ان جیسے نہیں، مگر جس شخص نے اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کو زخمی کر دیا اور خود بھی زخمی ہوا۔ اور ذی الحجہ کے مہینے کی اتنی برکات ہیں کہ مہینے کی 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک روزے رکھنے کی بھی بہت سی فضیلت اور بہت برکات ملتی ہیں۔ اور ان ایام میں سب سے زیادہ فضیلت 7ویں، 8ویں اور 9ویں سال حج کو روزہ رکھنے کی ہے۔ اس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک جوان جو احادیث نبوی سنا کرتا تھا، جب ذوالحجہ کا چاند نظر آیا تو اس نے روزہ رکھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے اس کو بلایا اور پوچھا، تجھے کس نے اس بات پر آمادہ کیا کہ تو نے روزے رکھ لیے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ حج اور قربانی کے دن ہیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہر دن کے روزے کے اجر 100 غلام آزاد کرنے کے برابر، 100 اونٹوں کی قربانی اور اللہ کی راہ میں دیے گئے 100 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہے۔ تو جب 8ویں ذوالحج کا دن ہے تو اس دن کے روزے کا ثواب 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ کی قربانی کرنے اور اللہ کی راہ میں سواری کے لیے 1000 گھوڑے دینے کے برابر حاصل ہوگا۔ تو جب 9واں دن ہوگا تو اسے دن کے روزے کا ثواب 2000 غلام آزاد کرنے اور 2000 اونٹوں کی قربانی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں سواری کے لیے دیے گئے 2000 گھوڑوں کے برابر اجر کا ثواب حاصل ہوگا۔ محترم ناظرین، ذوالحج کے 10 دنوں کی فضیلت یہ ہے، اور 10 دنوں میں سے زیادہ فضیلت 7ویں، 8ویں اور 9ویں دن کی ہے۔ میرے رب نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ جو بندہ ان 10 راتوں میں اللہ کو راضی کرے گا اور 10 راتوں کو روشن کرے گا۔ ناظرین، ان 10 راتوں میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر آخر میں صرف 2 رکعت نماز توبہ کے پڑھ لیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ آج امت کو توبہ کی اشد ضرورت ہے۔ مولا، میں اپنے لیے اور پوری امت کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ، تو نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے، یقیناً ان راتوں میں جو تجھے پتہ ہے۔ مولا، وہ نور تو جانے، وہ برکت تو جانے، وہ خیر تو جانے۔ ان راتوں کے اندر جو عافیت ہے وہ تو جانے، ان راتوں کے اندر رحمت اور راحت ہے وہ تو جانے۔ جو راتوں کے اندر مولا مجھے ملنا ہے مجھے خبر نہیں۔ میں توبہ کر کے نہ صرف ایک چیز مانگتا ہوں کہ مولا، ان راتوں میں تیرے پاس جتنی بھی برکت کے خزانے ہیں، اللہ مجھے اور میری نسل کو اور پوری امت کو دے دیں۔ ناظرین، ان 2 نوافل کے بعد آپ نے 3 تسبیحات پڑھ لینی ہیں۔ یہ جو 3 تسبیحات ہیں، ان میں سے ایک تسبیح درود شریف کی ہے، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی ہے اور ایک تسبیح استغفار کی۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 3 دفعہ استغفار پڑھ کر 10 منٹ دعا کر دیں کہ مولا، ان 10 راتوں کا نور مجھے دے دے، میری نسلوں کو دے، پوری امت کو دے۔ اور جو برکتیں ان 10 راتوں میں مولا تو نے پوشیدہ رکھی ہیں، جو کہ قسم کھا کے محسوس ہوتا ہے کہ تیری قسم اتنی بھاری ہے۔ ذوالحج کے شروع کے 10 دنوں کی عبادت کی شریعت مطہرہ میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فجر میں کئی چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، جن میں سے ایک ولیال عشر ہے، جس کے بارے میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر وہ شخص جو جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آئے، سب اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور شہید ہو جائے، یہ ان دنوں کے نیک عمل سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں ذی الحجہ کے 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر عظیم اور محبوب تر کوئی عبادت ہی نہیں ہے، لہٰذا ان میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت سے پڑھا کریں۔ عید الاضحیٰ کے دن سے پہلے 9 دن روزے رکھنا بھی باعث ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ان میں سے ہر دن کے روزے کو اجر میں 1 سال کے روزوں کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ نیز خاص عرفہ 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی ہر رات عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ممکن ہو تو عبادت کریں اور جتنی چاہے عبادت کریں، خصوصاً رات کے اوقات اور رات کے آخری حصے میں جس عبادت کی توفیق مل جائے تو 2 نفل ہی کیوں نہ ہوں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ان ایام میں دن میں روزہ رکھیں اور عبادت سے اپنے آپ کو محظوظ ہونے سے نہ روکیں۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔